الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، عشاء کے بعد سے لے کے ابھی تک ایک شاندار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تھوڑی دیر حاضر آیا ہوں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم سب سنی مسلمان جو اس غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر رسول کر رہے ہیں، رسول کی میلاد منا رہے ہیں۔ وہ حضرات اپنی قسمت میں ذرا سوچیں جو اپنے گھروں میں نرم نازک بستر پہ پڑے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنی نیند خراب کر رہے ہیں۔ ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر ہم اپنی نیند خراب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچیں وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ کتنے بدنصیب ہیں جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بلانا پسند نہ کیا، نہ میرے گھر میں آئے، نہ میرے محبوب کا ذکر سنے، بلکہ وہی لوگ آئے گا میرے گھر میں جو میرے محبوب کا ذکر سبحان اللہ سبحان تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، امام عشق و محبت، سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان، سنیت کی امانت، امام احمد رضا خان حاضر بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پہ لانے کے لیے ایک در دیا۔ انہوں نے اپنے شعر میں کہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا یا رسول اللہ تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستا بتایا۔ یہ شعر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے لوگو، جب تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو غمخوار نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم حاضر ہو کر دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ جائے کہ تمہارا گناہ تمہارے جسموں سے زیادہ ہوگا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا راستہ بتایا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں، اے خدا کی بندو، کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو۔ جب عشق و محبت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ایک عاشق کسی سے محبت کرتا ہے، جب وہ اپنے معشوق کے پاس پہنچ جائے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کا دل اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ یہ کیفیت امام صاحب سے پوچھیں، یہ روضہ رسول کو دیکھ رہا ہے۔ بہت سے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ حضرات جو روضہ رسول کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ارے
کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تو ابھی تھا، ابھی کیا ہوا خدایا؟ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو میرے پاس تھا، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، رسول علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمت کا کیا ہے خوب چرچا کرو۔ ذرا غور کریں، بہت تیزی کے ساتھ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ناشکری ہوتے ہیں۔ خیر جب جاؤ گے لمبی بات ہو جائے گی، میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا کیا ہے چرچا کرو۔ ذرا غور کریں، ہم یہاں صحیح سالم کھڑے ہیں، صحیح سالم کھڑے ہیں، ہمارے اندر ظاہر بظاہر کوئی عیب نہیں ہے، آنکھ اچھی ہے، ہاتھ اچھے ہیں، پیر اچھے ہیں، ذہن کام کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن یہ تمام نعمت جس کے صدقے میں ہمیں ملی، یہ تمام نعمتیں دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک طرف ترازو میں رکھ دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعمت ایک طرف رکھ دیا جائے تو تمام نعمتیں ہلکی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت اگر دنیا میں تشریف نہ آتے تو کل کائنات نہ ہوتی ہے، کوئی نعمت ہمیں نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم جو ذکر کرتے ہیں جو تحدیث نعمت بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی لاثانی نہیں، کوئی ثانی درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی علیہ السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں خلجال ہوتا ہے، قرآن کے ایک دو آیت پڑھ لیتے، اس کا ظاہری مطلب دیکھ لیتے، ظاہر سی بات ہے، قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے لیے صرف ظاہری ترجمہ کر لینے کا نام مفسر نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے پیچھے ترجمے کو بھی سمجھنے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کی آخری آیت آیت نمبر 109 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اللہ پاک کہتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، میرے طرف اللہ کی وحی آتی ہے، ایک اللہ خدا ہے۔ تو کچھ لوگ اس آیت کو ایک محرہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میں کیا ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے کیا کہا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اسی آیت کو بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح کیا ہے، بشر ہے۔ پیارے اس آیت کے گہرائی میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ ہم بشر ہیں، ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی جو بشریت ہے وہ ان کی صفت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت نور ہونا ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت نور ہی رہتے، ان کو بشر میں تبدیل نہ کرتے اللہ، تو دین ہمیں کیسے ملتا، ہمیں چلنے کا سلیقہ کیسے ملتا، ہمیں کھانے کا سلیقہ کیسے ملتا، ہمیں پڑھنے کا سلیقہ کیسے ملتا، نماز کیسے ملتی، روزہ رکھنے کا ڈھنگ کیسے ملتا۔ تو میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں اس مبارکے میں نہ رہنا، بلکہ مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ کرو، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے کہ تم مجھے خدا نہ سمجھنا، میری حقیقت نور ہے، تمہاری حقیقت بشر ہے۔ میں بشر اس لیے بن کر آیا ہوں تاکہ تم تک میں دین میں پہنچا سکوں، اس راہ کو پہنچا سکوں۔
زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، مصطفیٰ جان رحمت تو عشق و محبت آپ کیا کرتے ہیں؟ انسان تو اس مغالطے میں پڑا رہتا ہے. ایک بات اور ذہن کو میں صاف کر دوں، قبر میں جو ہے ایک ہی سوال ہوگا. پھر آپ کے ذہن میں سوال اگر ہم آپ کو ہی بیان کرتے ہیں قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن کہہ رہے قبر میں ایک ہی سوال ہوگا. کیا ہے اٹھا دینا چاہتا ہوں، بخاری پڑھتے ہیں لیکن میں سمجھتے بخار آ جاتا ہے. بخاری کو سمجھتے نہیں، بخاری کو صرف بخاری مسلم کرتے ہیں، بخاری کو وہ سمجھتے نہیں، سمجھنے میں بخار آ جاتا ہے. حضرت امام بخاری نے ایک سوال کو جو قبر میں جو آخری سوال ہوگا اس کو 7 مرتبہ ذکر کیا ہے. باقی 2 سوال جو ہے 2 یا 3 جگہ ذکر ہوا ہے، لیکن جو آخری سوال ہے حضرت امام بخاری نے اسے 7 مرتبہ بخاری میں لا کر یہ فرمایا ہے جو قبر میں جو سوال کا جو مدار ہے، جس پہ بنیاد رکھا گیا ہے، بس وہ ایک ہی سوال ہے. اگر اس سوال میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس سوال کا جواب دے دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا جواب نہیں دو گے تو ساری عبادتیں بھری کی بھری رہ جائیں گی. سبحان اللہ. ایک سوال کیسے ہوگا؟ یہ دنیا ہے، کم و بیش ایک لاکھ تشریف لائے، تمام امت ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد تو آخری نبی، آپ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تمام لوگوں پہ لازم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت میں کیا ہے؟ ایمان لائے. تمام لوگوں پہ لازم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ ایمان لائے. 1,24,000 انبیاء ہے، تمام امت ہے، بہت سارے فرقے ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے. جو قبر میں جب مسلمان کو ڈالا جائے گا، یہاں پر رشتے رسول کو دیکھیں. بخاری حدیث پیش کر رہا ہوں، جب قبر مسلمان کو ڈالا جائے گا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سوال من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ جب اس سوال کا جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہاں پر 2 راستے بن گئے، 2 فریق بن جائیں گے، 2 طبقے بن جائیں گے. اس سوال کے جواب میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے. آگ کا پجاری نہیں ہے، سورج کا پجاری نہیں ہے، پتھر کا پجاری نہیں ہے، کوئی مجوسی نہیں ہے، بلکہ خدا کو ایک ماننے والا ہے. لیکن خدا کے ماننے والے میں بہت فرقے ہیں، خدا کو ماننے والے میں بہت فرقے ہیں، بہت دین ہیں. پہلے سوال میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کوئی مشرک نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کا ماننے والا ہے. بات نہیں ختم ہو جانی چاہیے نا، ظاہر سی بات ہے. ایک اللہ کا ماننے والا ہے تو پھر سے جنت میں ڈال دینی چاہیے. آگے 2 سوال کیوں؟ آگے 2 سوال کیوں؟ جب ہو گیا 2 سوال تو دوسرے سوال کے بعد تیسرے کی ضرورت نہیں. پہلے سوال میں ہو گیا یہ مسلمان ہے مشرک نہیں. دوسرا سوال ہوگا ما دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. یہاں پہ سارے فرقے نکل گئے، یہودی نصرانی وغیرہ جتنے تھے سب نکل گئے، صرف دین اسلام والا مسلمان رہ گیا. پورا دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تو مجھے کہیں گے میرا دین اسلام ہے. یہاں سے تمام فرقے نکل گئے، یہودی نکل گئے، نصرانی وغیرہ سب نکل گئے، صرف مسلمان بچے گا. اسلام میں کیا ہے؟ صرف مسلمان ہے. یا اس سوال کی جب بات پوری ہو جانی چاہیے پھر حکم ہونا چاہیے فرشتوں سے دار کو جنت دیں. لیکن یہاں بات پوری نہیں ہوئی، یہاں بھی بات پوری نہیں ہوئی. امام بخاری نے اس 2 سوال کے حدیث کے جملے ہیں، مطلب یہ حدیث کے جملے ہیں. امام بخاری
جن پر کیا ہے تمام مکتب فکر، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، وہابی کوئی ہو، ہر کوئی امام بخاری کو مانتا ہے، ان کی حدیث کو مانتا ہے۔ اگر ان کو نہیں معلوم، حدیث کو نہیں مانے گا تو پھر کس سے مانے گا؟ پھر وہ کیا ہے؟ دہریہ ہوتا ہے، جو اہل قرآن جس کو کہتے ہیں۔ ایک فرقہ دہریہ ہے، وہ اہل قرآن سے قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، ایسے ایسے فرقے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ بھر کے میں سے کر رہا تھا، پہلے سوال میں کیا ہے؟ نکل گئے مسلم، دوسرے سوال کے جواب میں نکل گیا یہودی نصرانی، صرف ایمان والا بچا۔ بات پوری ہو جانی چاہیے، اب حکم ہو جانا چاہیے، لیکن حکم نہیں ہوا۔ تم تو پہلے سوال کے جواب میں پاس ہو گئے، ایک اللہ کے ماننے والے ہو، یعنی کسی اور کو نہیں مانتے۔ تم نہ سورج کو پوچھتے، نہ چاند کو پوچھتے، نہ آپ کو پوچھ رہے ہو، نہ کتا کو پوچھ رہے ہو، ایک خدا کو ماننے والے ہو۔ دوسرے سوال کے جواب میں بھی یہ بھی واضح ہو گیا، نہ تم یہودی ہو، نہ نصرانی ہو، کسی اور نبی کی نہیں، بلکہ اس نبی کے ماننے والے ہو، دین اسلام کے ماننے والے ہو۔ بات ختم نہیں ہوئی، تم مسلمان تو ہو، اس نبی کی امت میں تو ہو، لیکن میرے رسول سے عشق کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ میرے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے تیسرے سوال کا مدار اس لیے رکھا گیا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یا نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے، ابھی تم کیا کہہ رہے ہو یہ ضرور پوچھا جائے گا، بلکہ تم دنیاوی زندگی میں تم اسے کیا کہتے تھے یہ پوچھا جائے گا۔ تو بات واضح ہو گئی، مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ عشق رسول سینے میں بٹھانا کافی ہے۔ اگر ہمارے سینے میں عشق رسول نہیں، مسلمان ادھورا ہے۔ جب مسلمان ادھورا ہے، ہم یہاں کے ہوں گے نفاش ہوں گے کہیں نہیں۔ تکبیر، رسالت، حیدری، حیدری، تکبیر، رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی حضرات گرامی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دو بات آپ اگر کبھی کسی سے مبالغہ ہو، بات ہو جائے تو یہ دو بات ذہن میں رکھیں۔ یہ دو بات پہلی میں نے کہی قرآن کی آیت، بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم مجھے خدا نہ سمجھ لو، مجھے خدا نہ سمجھ لو، میں دین کو پہنچانے کے تمہاری طرح بشر ہوں۔ میرے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہونا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ قبر کا مدار اس تیسرے سوال پہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم دنیا میں زندگی میں رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ وہاں مطلب حدیث کا یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہو، بلکہ کیا کہتے تھے دنیاوی زندگی میں۔ اور آگے بڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہے، ہم سے تو ایک تک نہیں ہلتی، اگر ہم کسے کہتے ہیں ہٹ جاؤ تو ہٹتے نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف ہے، باہر چند صحابی بیٹھے ہیں، باہر چند صحابی بیٹھے ہیں، 2 یا 3 دن کے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت حجرے سے باہر اور تشریف لاتے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو خود گھر میں 2-2 3 دن چولہا نہیں جلتا، لیکن لوگوں کے گھروں میں چولہا جلایا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان۔ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چند صحابی بیٹھے ہیں، اتنے حضرت عمر آتے ہیں، حضرت ابوبکر آتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ ان دونوں کے چہرے پہ بھی کچھ آسان نظر آ رہے ہیں، بھوکے۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہے اس چہرے کو پڑھ لیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو چہرے کو پڑھ لیا کرتے تھے کہ آنے والے کے چہرے اور اس سے آسان کیا جھلکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ ابھی پوچھا نہیں ہے، صرف کہتے کیا تمہیں بھوک لگی ہے، تم کچھ کھانا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، کچھ انتظام ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چلو چل دیتے ہیں۔ صحابی کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آگے آگے ہیں، پیچھے چند صحابی ہیں، میرے مصطفیٰ بڑھ رہے ہیں، چلتے چلتے جاتے ہیں۔ جب وہ دور جاتے ہیں، راستے میں
یہ نبی آخر الزمان ہے، وہ نہیں جانتی تھی یہ کارساز ہے، وہ نہیں جانتی تھی یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کو راہ راست پر لانے والے ہیں۔ وہ عورت آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کھانے کو کچھ ملے گا، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب سفر میں جا رہے ہیں۔ عورت کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، میں تو خود 2 دن سے بھوکی ہوں۔ اللہ اکبر پیارے، اس اتفاق سے اس بلیا کے اس عورت کے گھر میں کیا ہے ایک بکری باندھی ہوئی تھی۔ کیا ایک بکری باندھی ہوئی تھی جس کو چارے نہیں مل رہے تھے، جس میں صرف کیا ہڈی نظر آ رہی تھی، ہڈی کے اوپر کھال تھی، صرف ہڈی اور کھال، اس کے علاوہ اس کے بکری کے جسم پر گوشت کچھ نہیں تھا، بالکل سوکھی بکری باندھی ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اماں اگر اجازت ہے اس بکری کا دودھ نکال لوں۔ اللہ اکبر پیارے، جو ہی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اس میں اجازت ہے اس بکری کا دودھ نکال لو، وہ عورت کہتی ہے کیا بات کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی بچہ ہے نہ اس کے جسم میں کوئی گوشت ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کرو، آپ اجازت دے دیں اور ایک برتن دے دیں۔ اللہ اکبر پیارے، وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، پھر بھی کیا وہ عورت بھی بھوکی تھی، وہ کہتی ٹھیک ہے، وہ برتن دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ بکری کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تھن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ بکری بالکل سوکھی تھی، جس میں سے ہڈی نظر آ رہی تھی، اس کے اوپر کھال چڑھی ہوئی تھی، جس کا تھن بھی سوکھا ہوا تھا، دودھ کہاں سے نظر آتا جس کو کھانے کو نہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر پیارے، میرے مصطفیٰ برتن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بکری کے تھن میں چوہی ہاتھ لگاتے ہیں، تھن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، میرے مصطفیٰ بکری کو دودھنا چالو کر دیتے ہیں، بکری کو دودھتے جاتے ہیں، صحابی کو بڑھاتے جاتے ہیں، تمام صحابی شکم شیر ہو کر پیتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، تمام صحابی تقریباً 10 یا 12 صحابی تھے، تمام نے دودھ پی لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا، مجھے پتا چلا تقریباً میں 1 سیر سے زیادہ دودھ پی لیا۔ اللہ اکبر پیارے، جب ایک صحابی نے 1 سیر دودھ پیا ہوگا، ذرا غور کریں، 12 صحابی 12 سیر دودھ پیا ہوگا، وہ بکری جس کا تھن سوکھا ہے، جس میں گوشت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں اس کو دوئے جا رہے ہیں، صحابی پیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے، جب تمام صحابی دودھ پی کر شکم شیر ہو جاتے ہیں، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد کیا میرے مصطفیٰ بھی صرف دودھ کو پیتے ہیں، شکم شیر ہو جاتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ بیٹھ جاتے ہیں، بکری کو دودھنا شروع کرتے ہیں، بکری کو دو کر اس کا پورا برتن بھر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ ضعیف عورت پریشان ہو جاتی ہے، یہ بات کیا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا انسان ہے جو سوکھی بکری سے دودھ کو نکال رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کچھ نہیں کہتے، وہ دودھ کو پی لیتے ہیں، پینے کے بعد بھرا ہوا دودھ اس عورت کو دے دیتے ہیں، وہ عورت وہ دودھ رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ وہاں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اس کا شوہر آتا ہے، شوہر بھی جاتا تھا میرے گھر میں 3 دن سے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، یہ بکری بالکل سوکھی ہے، اس میں دودھ نہیں نکل سکتا۔ وہ عورت اس کا شوہر جب گھر میں جاتا ہے، دودھ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ عورت کہتی ہے میں کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عورت کہتی ہے کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے بتاؤ بات کیا ہے، یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ عورت کہتی ہے ایک نوجوان آیا تھا جس نے اس بکری سے دودھ نکال کر خود پیا ہے، سب کے ساتھیوں کو پلایا ہے، یہ بھی پیا ہے۔ اس کا عورت کہتا ہے اے میری شریک حیات، وہ کوئی اور نہیں، وہ اجنبی انسان نہیں بلکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، عید میلاد النبی، زندہ باد، عید میلاد النبی، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف اثر ہے، ذرا کر کے دکھاؤ کچھ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا پسینہ مبارک اتنا معطر، اگر جو ایک بار لگا لے تو قیامت تک دھلتے دھلتے پریشان، خوشبو ختم نہ ہو۔
میرے صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی کسی سے پوچھ کر تلاش نہیں کیا. اگر کسی صحابی کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جانا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کسی صحابی کے گھر میں ہو، تو آج صحابی نے پوچھا نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہے، بلکہ دل میں عشق رسول ہے، وہ خوشبو سن کر پہنچ جایا کرتے ہیں. صحابی خوشبو سن کر پہنچ جایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ رحمت وہاں موجود ہے. صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح نہیں. صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح نہیں. تو یہ وہابی عقیدہ کیسے بنا لیتے کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے؟ یہ وہابی کیسے عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے؟ ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث، پھر بات کو ختم کروں گا، جو کہتے ہیں اس قرآن کی آیت سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو میرے مصطفیٰ نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کون میری طرح ہے. اس کا واقعہ حدیث کا یہ مفہوم ہو گیا کے ساتھ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. پیدر پہ لگاتار روزہ، پیدر پہ لگاتار مصطفیٰ رحمت کی خاصیت ہے. پیدر پہ لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے. تو جب صحابی نے دیکھا کہ مصطفیٰ رحمت پیدر پہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے بھی پوچھا نہیں. عشق میں، محبت میں جب دیکھا میرے رسول برابر روزہ رکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے روزہ رکھنا چالو کر دیا. مصطفیٰ رحمت روزہ رکھ رہے ہیں، جس میں کوئی نقد نہیں، کوئی کمزوری نہیں. صحابی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ رحمت کا کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں. تو کچھ صحابی نے سوچا کہ ہم بھی کیا ہے روزہ رکھنا شروع کر دیں. ایک دن دو دن گزرا، وہ صحابی مصطفیٰ رحمت نقش قدم چل رہے تھے، پیدل پہ روزہ رکھنا شروع کیا. 2 یا 3 دن ہوا ہی تھا، انہیں کمزوری آ گئی. ظاہر سی بات ہے ایک دن 2 دن آدمی نہیں کھائے، کمزوری تو آئے گی، زبان میں لڑکھڑاہٹ آئے گی، چلنے میں دقت ہوگی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ کمزوری کیسی؟ نہ کہا کیسی کمزوری کیسی، تم پریشان کیوں ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ مسلسل پیدل پہ روزے رکھ رہے ہیں، میں نے بھی سوچا کہ میں بھی روزہ رکھ لوں، آپ کے طریقے سے چلوں، آپ کی ایک سنت ادا ہو جائے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، میرے جیسا کر سکتا ہے؟ تمام صحابی نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ کی جیسے نہیں کر سکتے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں پیدل پہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ذرا غور کرے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ صحیح طور پر کھا رہے ہیں. کھلانے والا رب، کھانے والا مصطفیٰ کیا کھلا رہا ہے وہ رب جانتا ہے، کیا کھا رہا ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. جب صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتے، یہ وہابی اپنا عقیدہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو لے کر انما انا بشرکم، میرے مصطفیٰ نے کہا